بدن کا پاک ہونا اس میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. تو طہارت ایک پورا چیپٹر ہے, ایک باب ہے, اور اس میں طہارت بڑی بھی ہوتی ہے, چھوٹی بھی ہوتی ہے. جیسے غسل ایک بڑی طہارت ہے اور وضو ایک چھوٹی طہارت ہے. غسل فرض ہوگا تو غسل کرنا پڑے گا, اور عام حالات میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنا پڑے گا. اب وضو میں ایک بہت بڑی غلطی بتا دوں, اتنی بڑی غلطی ہے اس کو نوٹ نہیں کیا جاتا. آپ جانتے ہوں گے وضو کے 4 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4. پہلا فرض کیا ہے؟ پورا چہرہ دھونا. چہرے کی تعریف کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے؟ عادتاً جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں, جس کے اب بال عادتاً, بعض لوگوں کے بال عادتاً یہاں سے بھی شروع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بعض لوگوں کے عادتاً جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں, میرے عادتاً بال آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے شروع ہو رہے ہیں, اور یہاں سے لے کر تھوڑی دیر یہاں تک, کان کی ایک لو سے دوسری لو تک, یہ اس کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہیں. یہ والی کن پٹی, ٹیمپل, یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. غلطی کیا ہے؟ اب یہ تو آپ کو تعریف آتی ہے چہرے کی, یہ تعریف ہے, ڈیفینیشن ہے. اس کے ہر بال کا دھونا اور ہر بال, ہر عضو پر کم از کم 2 قطروں کا بہانا, یہ کیا ہے؟ ضروری. یہ جو میں آپ کو بتایا حصہ, یہ ایریا, یہ سطح ساری, اس پر کم از کم کتنے قطرے بہ جائیں؟ 2. یہ بہانا کیا ہے؟ ضروری. یہ بہانا کیا ہے؟ تو غور کیجئے, کیا اس طرح 2 قطرے بہ جائیں گے؟ آپ دیکھیے گا, یہ وضو کرنے کا طریقہ عام لوگوں کا, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے, جو علم دین حاصل کرتے ہیں وہ تو ایسا نہیں کریں گے. یہ عام حالات میں وضو کیسے کیا جاتا ہے یہ دیکھیں. یہ فرض ہے, جب بندہ وضو کرتا ہے تو پہلا فرض یہ ہے کہ چہرہ دھونا ہے اس نے. اب چہرہ دھونے کے لیے اس نے پانی لیا, پانی لینے کے بعد اس نے چہرے پر ایسے چھینٹے مار دی. تو اب بتائیں کیا یہاں 2 قطرے پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچیں گے. یہ پانی کا ایک طریقے نہیں ہے, پانی اوپر سے نیچے آتا ہے, نیچے سے اوپر تو جاتا نہیں ہے. اب یہ کون سا فارمولا ہے کہ آپ پانی کو ایسے ماریں گے پانی اوپر جائے گا اور 2 قطرے بھی جائیں گے, اور وہ سارے بال اور سارا وہ حصہ جو ہے اس پر 2 قطرے بہ بھی جائیں گے؟ یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ ناممکن سی چیز نظر آتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں 40-40 سال تک ہمیں نماز پڑھتے ہو گئے, ہمیں نماز کی جو برکات ہے قرآن و حدیث میں لکھی ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتی, ہمیں تو نہیں وہ ملی. ملے کیسے؟ ہمارا پہلا ابتدائی سٹیپ, طہارت کا سٹیپ, اس میں غلطیاں ہیں. اور یہ غلطی ایسی غلطی ہے, یہ بڑی غلطی ہے, یہ فرض ہے, یہ سنت نہیں ہے, یہ فرض ہے. اب 2 قطروں کا بہنا, جب بندہ اس کو اس طرح پانی کو چھینٹا مارے گا, چہرے پہ مارے گا, تو پانی یہاں تک آئے گا, یہاں تک نہیں آئے گا. اس کا طریقہ علماء کرام نے جو بیان کیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ پانی یہاں سے چھوڑا جائے, یہاں سے پانی چھوڑا جائے, یہاں سے پانی چھوڑا جائے, یہاں سے پانی چھوڑا جائے, پھر اس کے بعد ہم مان لیں. پھر اس کے بعد جس طرح آپ وضو کرتے ہیں تسلی کے ساتھ دیکھنا ہے پانی پورے چہرے پر کم از کم 2 قطرے, کم از کم 2 قطرے چہرے پر بہ گئے. جو بھی 4 فرض ہیں, 4 فرض ہیں, جیسے ایک تو ہے نا مسح کرنا, اس پہ 2 قطرے تو نہیں بہ سکتے, یا تو مسح ہے. اس کے علاوہ جو باقی 3 فرض ہیں, اس کے علاوہ جو باقی 3 فرض ہیں ان میں کتنے قطرے بہنے چاہیے؟ کم از کم 2 قطرے بہنے چاہیے. پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے کا دھونا, پورے چہرے کا دھونا, یہ پہلا فرض ہے. دوسرا فرض کونیوں سمیت, کونیوں سمیت, یہ کونیاں ہیں اس کے سمیت, اور ایسے نہیں اس کو دھویا جا سکتا. اگر کوئی ایسے دھوئے گا تو یہ جگہ تر رہ جائے گی, خشک رہ جائے گی. اگر پانی پہنچ بھی گیا تو 2 قطرے نہیں پہنچیں گے. 2 قطرے یہاں بہانے, وہ 2 قطرے کیسے بہائیں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے, یہاں سے شروع کریں انگلیوں سے شروع کرتے ہوئے آپ اراؤنڈ میں اس کے چاروں طرف اس کو اچھی طرح ملیں, دیکھیں پیچھے پانی گیا ہے, 2 قطرے بہ چکے ہیں, تسلی ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ دوسرے بازو کی طرف آئیں. دوسرے بازو میں بھی ایسے نہیں کریں گے, جو ایکسٹرا چیز ہے اس کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. بس آپ یہ بھی انگلیوں سے شروع کرتے جائیں, یہ پورا ٹوٹی کے نیچے ایسے کر کے اس کو دھوئیں. تو یہ دوسرا فرض ہے, اور اس میں بھی ہر عضو تک کتنے قطرے بہ جائیں؟ 2 قطرے. یہ کیا ہے؟ ضروری ہے 2 قطروں کا پہنچانا. اب تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا, چوتھائی سر کا
مسح کرنا یہ تیسرا فرض ہے، اور چوتھا فرض ہے ٹہنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، ٹہنوں سمیت پاؤں دھونا۔ پاؤں میں بھی اب جن کے پاؤں کے اندر اب خشکی کی وجہ سے دھڑالیں پڑ جاتی ہیں، پاؤں کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں، پیچھے بیک سائڈ پہ ایڑی پہ آپ کو پتہ لمبے لمبے سوراخ ہوتے ہیں، تو ان میں بھی آپ پانی پہنچانا ہے۔ اب کیونکہ وہ جدا ہو چکے ہیں، اب وہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہاں تک پانی پہنچانا، اب یہ آپ دیکھیں عام کام نہیں ہے۔ پھٹ جاتے ہیں جن کی ایڑیاں، ان ایڑیوں پھٹی ہوئی وہ سوراخ اتنے کھلے ہوتے ہیں، مگر ان میں پانی پہنچانا آسانی سے نہیں پہنچایا جا سکتا۔ وہ توجہ سے آپ کی کنسنٹریشن ہوگی، فوکس ہوگا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر جا کے ان پھٹے ہوئے وہ ایڑیاں جو پھٹی ہیں، جو سوراخ ہیں، جو دھڑاڑے ہیں، ان کے اندر پھر جا کر پانی جائے گا۔ تو یہ 4 فرض ہیں وضو کے۔ یہ تو میں نے آپ کو مختصر بالکل مختصر باتیں بتائی ہیں، اس کے اندر تفصیل ایکسپلینیشن بہت بڑی ہے۔ جو چھالیاں کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں، جن کے دانتوں کے مسائل ہیں، ان کے جن کے دانت بنوائے ہیں، دانت نے کون سے لگوائے ہوئے ہیں، تو فکس دانت ہوتے ہیں، ایک دانت وہ ہوتے ہیں جو فکس نہیں ہوتے، اس کے مسائل الگ ہیں، جو فکس دانت ہیں ان کے مسائل الگ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جس پر غسل فرض ہو گیا، اس کے کلی کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جس پہ غسل فرض ہے اس پہ کلی کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب کلی کے مسائل ہیں، وضو میں کلی کرنا فرض ہے نہیں، یہ سنت ہے۔ وضو میں کلی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ آج ہمارا یہی ٹاپک ہے نا، سنت اور فرائض۔ تو 4 فرائض امید کروں سب کو یاد ہو گئے، اور کوشش بھی اس انداز سے کریں گے، 2 قدرے پہنچائیں گے۔ ایک